السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ شروع کریں گے، جو قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے 112 نمبر پر ہے۔ اس میں مائدہ کا ذکر ہے، جس کا معنی ہے دسترخوان۔ عربی زبان میں مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ سورۃ المائدۃ مدنیہ، یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو تم عہد معاہدے کو۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر چارہ چرنے والے چارپائے، یعنی گھاس وغیرہ کھانے والے چارپائے۔ اس کا معنی ہم پالتو چارپائے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر پڑھ دیا گیا ہے، یعنی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے حرام کا ذکر کر دیا ہے اس کے علاوہ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکامات صرف مومنوں کے لیے ہیں، یعنی ان کے لیے باعث ثواب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل تو کرے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کو اس کے ان اعمال کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ البتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو چاہے دے دے، آخرت میں اس کے لیے وہ عمل قابل قبول نہیں۔ پہلا اس میں عہد یہ لیا گیا ہے کہ اوفوا بالعقود، عقود یہ عقد کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ عام طور پر عرب لوگ اسے خرید و فروخت کے بارے میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تو خرید و فروخت کے معاملات میں ہی زیادہ بدعہدی کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عقود کا لفظ بول کر تمام قسم کے عہد معاہدے کا ذکر کر دیا کہ ہر وہ عہد چاہے ہم نے اللہ سے کیا ہے یا اللہ کے بندوں سے، اس کو پورا کرنا یہ مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے یہ پالتو چارپائے یعنی گھاس وغیرہ کھانے والے چارپائے یہ حلال ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، چھترا ہے، یا ان کی اقسام میں سے دمبا ہو یا کوئی بھی جانور ہو، یہ سارے حلال ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی الا ما یتلی علیکم، یعنی جن کے بارے میں یہ پڑھ دیا گیا ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہیں۔ مثلا آگے ذکر آ جائے گا کہ کسی کا گلا گھٹ جائے یا کوئی گر جائے یا جانور آپس میں لڑ کر اس طرح جانور مر جائے کہ اس کا خون نہ بہے، یا کسی کو کوئی کتا وغیرہ کاٹ گیا لیکن اس کا خون نہیں نکلا، تو اس طرح کے جانور مرنے والے جن کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ہے وہ حلال نہیں ہیں۔ ایسے ہی جن کو پرستش گاہوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ چوتھا حکم اس میں یہ دیا گیا ہے غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، یعنی حالت احرام میں احرام باندھنے والا، اس نے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا، وہ کہیں بھی ہو شکار نہیں کر سکتا، اور وہ کسی محرم کا کیا ہوا شکار کھا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس نے احرام کھول دیا ہے تو پھر بھی وہ حرم کی حدود کے اندر شکار نہیں کر سکتا۔ حرم کی حدود کے اندر ہمیشہ کے لیے شکار منع ہے، یعنی حرم مکی ہو یا حرم مدنی۔ پانچویں اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر لو،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں یہ پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا، تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی حرمت کا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کی حرمت کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلاً مردار کیوں حرام ہے؟ کہ آج کی سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان ہو یا جانور، اس کے تمام جراثیم کی افزائش اس کے خون کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک جانور کے اندر سے خون نکلا ہی نہیں تو اس کا گوشت گویا زہریلا ہو چکا ہے، ان تمام جراثیموں کی وجہ سے جو اس کے جسم میں تھے، اور وہ صاف نہیں ہوا۔ جب اس کا گوشت خون کے بہہ جانے کی وجہ سے صاف ہو جائے گا تو پھر وہ صحت افزا ہے، اگر اس کا خون نہیں بہا تو پھر وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی لیے شریعت نے حلال کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ حلق کی طرف سے چھری پھیری جائے، نہ یہ کہ گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے ہندوؤں کی طرح جھٹکا کیا جائے، کیونکہ جھٹکا کرنے سے سب سے پہلے جانور کے دماغ کا اور جسم کا تعلق کٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد محسوس نہیں کرتا اور اس کے جسم کا خون سارا خارج نہیں ہوتا۔ جبکہ حلق کی طرف سے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس نے اپنی مشینری کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جانور کو ایسا ذبح ہونے میں تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، اور اس کا خون تڑپنے کی وجہ سے سارا نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت صاف ستھرا اور صحت افزا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، شریعت کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو ہیں حکمت پر مبنی، لیکن ہماری عقل کے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر یہی ذبح کے بارے میں ہی جب سائنس نے اتنی جدت اختیار نہیں کی تھی، اس دور کے لوگوں کو یا آج کے وہ لوگ جو سائنس کو نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جھٹکے اور ذبح میں فرق کیا ہے، مردار اور ذبح کیے ہوئے کے اندر کیا فرق ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے۔ ہر انسان کی سوچ دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر انسان کی عقل کا زاویہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم شریعت کے احکامات کو اپنی عقل سے مت پرکھو، یعنی یہ کہنا کہ اس بات کو عقل مانتی ہے یہ میں کر لیتی ہوں، اور یہ چیز میری عقل نہیں مانتی میں نہیں کرتی، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اسی طرح تسلیم کر لے جس طرح ایک فرما بردار بچہ اپنے والدین کے ہر فیصلے کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے تسلیم کر لیتا ہے۔ اگرچہ ماں باپ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے بعض اوقات غلط فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے اپنے بندے کے لیے کسی بھی غلطی کے متحمل نہیں ہیں، بلکہ بالکل غلطی سے پاک ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو تم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ یہ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے علامت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علامتیں ایمان والوں کے لیے مختلف چیزوں کی مقرر کی ہیں ان کی تم بے حرمتی نہ کرو، ان علامتوں کو مت مٹاؤ۔ ولا الشہر الحرام، دوسری بات یہ کی، یا اگر ہم پچھلی 5 باتوں کو ساتھ ملا لیں تو یہ چھٹا حکم اور 7واں حکم یہ ہے ولا الشہر الحرام، کہ حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں میں جنگ شروع کرنا، فساد کرنا یا حج عمرہ کرنے والوں کو تنگ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ قربانی والے جانور کی اور نہ پٹے والے جانور کی۔ حج اس قربانی کو خاص طور پر کہا جاتا ہے جو حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عمرے والوں کے لیے قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ شوق سے کریں تو کر سکتے ہیں۔ قلائد ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو احرام والے لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں قربانی کے لیے، اور ان کے گلوں میں خاص پٹے ڈال دیتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں
بعض ایسے پٹے یا ایسے ہار معروف ہیں جن کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور قربانی کا ہے۔ تو فرمایا کہ جن جانوروں کے گردنوں میں قربانی کے پٹے ڈلے ہوئے ہیں یا نشانیاں لگی ہوئی ہیں تو تم ان کو تنگ نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام یعنی بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آمین یعنی قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے۔ یہ 10ویں چیز یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، انہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے محرم کے 3 مہینے لگاتار رکھے ہیں۔ یعنی ذی-القعدہ میں لوگ بیت اللہ کی طرف جانا شروع ہوتے تھے، ذی الحج میں حج کرتے تھے اور محرم میں ان کی واپسی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ 3 مہینے لگاتار رکھے گئے اور رجب کو درمیان میں رکھا گیا تاکہ جنگ کا زور ٹوٹ جائے، کہ جو لوگ سالوں سے جنگ میں مصروف ہیں وہ رجب کی وجہ سے اپنے جنگ کو ختم کر دیں۔ فرمائے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ یہ قربانیاں کرنے والے اور بیت اللہ کی طرف جانے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو تنگ کرنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، بلکہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ مدد کی جائے اس طرح سے کہ ان کو جو بھی سہولت ہم دے سکتے ہیں دے دیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کو کھول دو پس تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اللہ تعالیٰ نے 12واں حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر، ان صدوکم یہ کہ وہ روک دے تمہیں، عن المسجد الحرام بیت اللہ کی طرف جانے سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، یہ 13واں حکم ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو تم گناہ اور زیادتی کے کاموں پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یہ یعنی 14ویں نمبر پر آ جائے گا۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اگر ان آیات میں بیان کردہ احکامات کو ذرا وسعت کے ساتھ شمار کیا جائے تو ان کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال جیسے مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اب وہ اس وجہ سے بیت اللہ کی طرف نہ جائیں کہ یہاں سے ہمیں ان کافروں نے نکالا تھا تو ہم نہیں جائیں گے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا اور یہ حکم دیا کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، کیونکہ اہل عرب کا تقریباً گوشت کھانے کا یہی طریقہ تھا، وہ زیادہ تر شکار کا گوشت ہی کھاتے تھے۔ تو حالت احرام میں اس لیے شکار سے منع کر دیا گیا کہ ایک تو اس حالت میں بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حرم کے ان دونوں مقامات پر لوگوں کا رش ہوتا ہے تو یہاں اگر شکار کیا جائے تو بہت یہ قریب ہے بات کہ شکار کی بجائے لوگوں کا نقصان زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کی وجہ سے حرم کی حدود کے اندر اور حالت احرام میں شکار کو منع کیا، لیکن بعد میں فرمایا کہ اب تم کر لو۔ یہاں فاصطادوا یہ اللہ تعالیٰ کا امر کا صیغہ ہے کہ پس تم شکار کرو، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار کرنا لازم ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کے اوپر پابندی ختم ہے، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف جانے سے رک جانا، یا اپنے علاقوں میں کسی شخص کی دشمنی کی وجہ سے مساجد سے رک جانا یا روک دینا، دونوں باتیں بہت ہی غلط ہیں، کیونکہ مسجدیں عام ہوں یا بیت اللہ کی مسجد ہو سب یہ اللہ کے گھر ہیں، تو ان گھروں سے روکنا یا رک جانا دونوں چیزیں بری ہیں۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو، یعنی لوگوں کو بلاؤ اور مسجد میں آنے والوں کو ہر قسم کی سہولت میسر کرو، ان کو روکو نہیں، اور اسی طرح کوئی شخص خود بھی رکنے نہ پائے
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی جب آپس کے اختلافات کی وجہ سے مساجد سے روکا جائے گا یا رکا جائے گا تو یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون شمار کیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، یعنی ہر عبادت کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی۔ فرمایا اللہ ہی سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو 14 قسم کے احکامات جاری کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے سخت قسم کی سزا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کو غیر اللہ کے لیے پکار دیا جائے، والمنخنقۃ والموقوذہ، والمنخنقہ، خانقہ کا معنی ہوتا ہے گلا، گلا گھٹ جانا، یعنی گلا گھوٹ کے مرنے والا جانور جس کی رسی تنگ ہو جائے اور وہ اس وجہ سے مر جائے، والموقوذہ، اور لاٹھی لگ کے مرنے والا، یعنی جس کی طرف لاٹھی پھینکی گئی ہو اور یا وہ جانور خود گر جائے اور گر کر مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اور گر کے مرنے والا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ سے ذکر کر دیا کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب جانور لڑتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے کسی جانور کا تو وہ شکار کا جو تیر ہے یا نیزہ وہ تیزی کی طرف سے لگنے کی بجائے چوڑائی رخ لاٹھی کی طرح لگ جائے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ والمتردیۃ، گر کے مرنے والا، والنطیحۃ، سینگ گھونپ کے مرنے والا، یعنی جانور جب آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس طرح سے سینگ مار دیتے ہیں کہ وہ جانور مر جاتا ہے اور اس کا خون نہیں نکلتا۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندہ کھا جائے، یعنی یہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا خون نہیں نکلا اور وہ جانور مر چکا ہے۔ اگر ان تمام جانوروں میں سے کوئی بھی جانور یعنی گلا گھٹنے والا یا لاٹھی لگنے والا یا گرنے والا یا سینگ لگنے والا یا جس کو درندہ کھا جائے، ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو، یعنی ان مذکورہ تمام جانوروں میں سے اگر کسی جانور کے اندر روح موجود ہے اور اس کو چھری اس طرح سے پھیر لی گئی کہ اس کا خون بہہ گیا تو وہ بالاتفاق حلال ہے اور اس کے حرام ہونے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور جن کو ذبح کیا جائے پرستش گاہوں پر۔ نصب کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں کچھ گاڑا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، تو یعنی بت یہ گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے مردے ہوں، فوت ہونے والے لوگ ہوں یا پتھر کے بت ہوں، تو ایسی جگہ پر یا اس کی طرف سے کسی بھی جگہ پر ذبح کیا گیا جانور یہ حرام ہو جائے گا اور وہ نہیں کھایا جا سکے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ۔ یہ جو پیچھے نسب کے بارے میں پڑھا ہے، پرستش گاہوں پر ذبح ہونے والے کے بارے میں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اگر کوئی ان خاص ایام میں کسی بھی جگہ پر ان کی طرف سے جانور کو ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ یعنی جانور کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے اور کسی ایسی جگہ پر ذبح نہیں کرنا چاہیے جہاں کوئی بت پرستی ہو۔ مثلا ایک شخص اپنے جانور کو قربانی کا ہو یا عام، اس کو کسی پرستش گاہ پر جا کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، تو انہوں نے نیت کی کہ وہ بوانہ مقام پر ایک قربانی کریں گے، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا وہاں کوئی پرستش گاہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مشرکین کا کوئی تہوار ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم یعنی کسی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید وہاں کوئی غریب لوگ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے نیت کی۔
تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر لو۔ لیکن اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہو، یعنی کوئی تہوار ہو یا کوئی پرستش گاہ ہو یا کوئی اور ایسا مقام ہو، تو وہ قربانی وہاں نہیں کی جائے گی۔